السلام علیکم، میں ہوں علیم جان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج کے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ ولاگ کے آغاز میں دو تین بہت بڑی خبریں ہیں جو میں نے آج کے اس ولاگ میں اس پر آپ کے ساتھ بات کرنی ہے۔ ایک تو پاکستان کی سیاست میں اگلی 72 گھنٹے انتہائی اہم ہے، اس پر آپ کے ساتھ بات کریں گے کہ انتہائی اہم دن اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان کے لیے اور دوسری طرف حکومت کے لیے شروع ہو چکی ہے۔ اگلی 72 گھنٹے کے جو گیم پلان ہے وہ مکمل طور پر منظر عام پر آ گئی ہے، اس پر آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ لیکن ان سب کے اندر مولانا فضل الرحمان کی 3 سینیٹر اغوا ہو چکے ہیں اور 3 ایسے ایم این اے ہیں جن کو اغوا کر دیا ہے۔ ہماری ذرائع نے کنفرم کر دیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی 3 سینیٹر اور 3 جو ایم این اے ہے اس کو کیوں اغوا کر دیا ہے، اس پر آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے نا آئینی ترمیم کے حوالے سے حکومت کے حق میں نہیں ہے اور تاریخ میں پہلی مرتبہ مولانا فضل الرحمان پاکستان تحریک انصاف کی طرف جا رہی ہے۔ تو ایک تو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مسلسل انگیجمنٹ میں رہا حکومت جو ہے نا، کل اگر آپ دیکھیں گے کل رات نے جس طرح سے شہباز شریف کی سمت پوری کابینہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ان کو منانے کے لیے گئی تھی اور ان کو اسی چیز پر رضامند کرنے کے لیے گئے تھے کہ آپ نے ہمیں ووٹ دینا ہے جو ہمیں آئین ترمیم لا رہی ہے۔ لیکن ان سب کے اندر جو اس وقت خبری موصول ہو رہی ہے اور مولانا فضل الرحمان نے کل رات جو پریس کانفرنس کی ہے، جو دبنگ قسم کی پریس کانفرنس کی ہے، اس سے لگ یہ رہا ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان ہے وہ حکومت کی بنسبت پاکستان تحریک انصاف کی طرف جانا چاہتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وہ رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن ان سب کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے جو اس وقت ان کے ساتھ جس طرح سے سلوک کیا جا رہا ہے تو سیم اسی طریقے سے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی اسی طریقے سے گیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اگر اس وقت جو مقتدر حلقے ہے یا حکومت ہے وہ اسی سوچ میں لگی ہوئی ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان اس مرتبہ ایسا نہیں مانیں گے تو پھر ان کی جو سینیٹرز ہے یا ان کی جو ایم این ایز ہے ان کو غائب کر دیا جائے گا اور اسی موقع پر منظر عام پر اس کو لائے جائیں گے جس دن جو ووٹ ہوں گی اور آئینی ترمیم بل قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ اسی حوالے سے مولانا فضل الرحمان نے خوفناک قسم کے ریئیکشن دیا ہے اور انہیں حکومت کو خبردار کر دیا ہے اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات کے دوران انہیں بتایا کہ آپ نے ہماری 3 جو سینیٹرز ہیں ان کو اغوا کر دیا ہے اور ساتھ ہی 3 ہماری ایم این ایز کو جو اغوا کر دیا ہے ان سے میں آپ کو پوچھنا چاہوں گا اور ان کو ملٹیمیٹ جو ٹائم دیا ہے بنسبت مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ آپ کو میں 72 گھنٹے کا ٹائم دے رہا ہوں، اگر 72 گھنٹے کے اندر آپ نے ہماری جو سینیٹرز ہے یا ایم این اے ہے ان کو میری حوالی نہیں کی گئی تو پھر معاملات بگڑ سکتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مدارس کے لوگ بھی موجود ہیں اور مولانا فضل الرحمان ان سب کے اندر اگر پاکستان تحریک انصاف اس وقت مسلسل احتجاج کر رہی ہے، لیکن انٹرسٹنگ صورتحال یہ ہے کہ اسی دوران اگر مولانا فضل الرحمان جو ہے نا اس سب کے اندر اس میدان میں اتریں گے تو پھر حکومت کے لیے جو نا سچویشن جو ہے نا کنٹرول سے باہر ہوں گی۔ ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف احتجاج کر رہی ہے، اگر ان سب کے اندر مولانا فضل الرحمان نے انٹری مار دی تو پھر حکومت کی جو ہے نا جن خلاصی مشکل سے ہوگی اور مولانا فضل الرحمان جب میدان میں نکلیں گے تو پھر مقتدر حلقے کی حلقوں کے لیے اور جو موجودہ حکومت ہے پھر اسی سچویشن کو کنٹرول کرنا انتہائی اہم ہوگا۔ اور ان سب کے اندر پاکستان تحریک انصاف بھی اس میدان میں نکلیں گے، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ شانہ بشانہ آپ کو کڑی نظر آئیں گے۔ جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کی ایم این ایز کو غائب کیا جا رہا ہے، اس کے جو ایم پی جو سینیٹرز ہیں ان کو غائب کیا جا رہا ہے، تو سیم اسی طریقے سے اس وقت مولانا فضل الرحمان کی سینیٹرز اور ایم این ایز کے ساتھ اس طرح کی کام کیا جا رہا ہے۔ جو شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی مولانا فضل الرحمان کی ان کی کیبنٹ کی، تو مولانا فضل الرحمان نے ان کو بتایا کہ آپ نے ہماری جو 3 سینیٹرز ہیں اور 3 ایم این ایز کو غائب کر دیا ہے۔ تو اسی حوالے سے ہماری ذرائع نے بتایا کہ شہباز شریف صاحب نے ان کو بتایا کہ جو ہے نا ہم تو آپ کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے، ہماری طرف سے جو آپ کی سینیٹرز ہے یا جو ایم این ایز ہے ان کو ہم نے غائب نہیں کر دیا ہے۔ تو میں ذرا مولانا جو شہباز شریف صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ غائب نہیں کر سکتی ہے لیکن پھر بھی جو سینیٹرز اغوا کر رہے ہیں، جو ایم این ایز کو اغوا کر رہے ہیں، تو یہ تو لوگ آپ کو ووٹ دے رہے ہیں، آپ کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو ان سب کے اندر اگر مولانا فضل الرحمان ان سب چیزوں کو نہیں مان رہی ہے اور تاریخ میں پہلی بار مولانا فضل الرحمان اور عمران خان صاحب اس وقت ایک پیج پر آپ کو نظر آ رہی ہے اور پیر کی دن تک جو ڈیڈ لائن دیا ہے مولانا فضل الرحمان کی طرف، ساری کی سچویشن جو ہے نا
مولانا فضل الرحمان اگر ان کی سینیٹرز یا ان کی جو ایم این ایز ہیں ان کو منظر عام پر نہیں لایا گیا تو مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پھر خوفناک ریئیکشن کے لیے آپ خود تیار رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی جو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور تاریخ میں پہلی مرتبہ پاکستان تحریک انصاف کو جو انتہائی اہم کامیابی مل چکی ہے اسی حوالے سے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے نا وہ بنسبت حکومت کی طرف سے حکومت کی جانب اتنی توجہ نہیں دے رہی ہے جتنا پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت دے رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان اس وقت یا جو اپوزیشن جتنی بھی پارٹیز ہیں وہ اس وقت ایک پیج پر ہے، یعنی حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے مولانا فضل الرحمان اس وقت جو میدان میں اتری ہے اور آئینی ترمیم کے معاملے پر جو اہم پیشرفت سامنے آئی ہے تو مولانا فضل الرحمان نے ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو دونوں کی رائے کے مطابق مسودہ تیار کر چکی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ کل جو ہے نا آج تک ملاقات عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے کی جو تاریخ آ گئی ہے تو آج ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات نہیں ہو سکتی، ان کی لیگل ٹیم یا پاکستان تحریک انصاف کی جو اہم لیڈرشپ ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان اور جو اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا جو مسودہ ہے دونوں نے ایک ساتھ بنایا ہے، اور دونوں جو ہے نا اسی وقت تک عمران خان صاحب اگر یہ سب چیزیں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے یا جو مسودہ تیار کر چکا ہے یہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے پاس بھیج دیا جائے گا، اور پھر عمران خان صاحب ان کا جائزہ لیا جائے گا اور پھر ان کو اجازت دی جائے گی پارٹی کو کہ آپ نے جو ہے نا حکومت کو ووٹ دینا ہے یا نہیں دینا ہے۔ لیکن ان سب کے اندر مولانا فضل الرحمان بھی اسی وقت تک حکومت کو ووٹ نہیں دے سکتی ہے جب تک عمران خان صاحب کے ساتھ یہ جو مسودہ تیار کر چکا ہے مولانا فضل الرحمان اور پاکستان نے مشترکہ طور پر، تو میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب کی ملاقات کے باوجود یہ ہو سکتا ہے، اور مولانا فضل الرحمان بھی اسی چیز کے لیے رضامند نہیں ہے جب تک عمران خان صاحب یہ سب کچھ چیزیں جو ہے نا جو اس وقت کیا جا رہا ہے اور آئینی ترمیم اس وقت جو قومی اسمبلی میں پیش کرنے کی حکومت کی طرف سے جو کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں گے 72 گھنٹے پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی انتہائی اہم ہے، مولانا فضل الرحمان کے لیے بھی انتہائی اہم ہے، اور حکومت کے لیے بھی انتہائی اہم ہے، یہ کیونکہ یہ ڈیوائڈ مومنٹ ہے پاکستان کی سیاست میں، ایک اہم وقت ہے، ایک اہم جو اس وقت مومنٹم ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں اہم دن ہے، اور پیر کے دن کا یہ جو ہے نا اس سے پہلے اتوار کے دن تک حکومت کا یہی خواہش ہے کہ آئینی ترمیمی بل جو ہے نا وہ حکومت کی طرف سے پیش کی جائے۔ اگر بات کی جائے سینٹ کے حوالے سے تو سینٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی جو 3 سینیٹرز توڑ لی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ذرائع نے بھی بتایا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی جو 3 سینیٹرز ہیں جو ہے نا ان کو بھی منوا لیا ہے، ان کو منظر عام سے غائب کر دیا ہے، تو حکومت کی طرف کے پاس ان کے پاس جو مینڈیٹ ہے یا ان کے پاس جو ووٹس ہے وہ تو سینٹ میں پوری ہے، لیکن جس طرح سے چاپے پڑ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی ایم این ایز یا مولانا فضل الرحمان کی ایم این ایز کے گھروں پر اور اس وقت ریڈز کی جا رہی ہے، تو مجھے تو نہیں لگ رہا ہے کہ موجودہ جو حکومت ہے ان کے پاس جو ہے نا قومی اسمبلی میں ووٹ کی جو رائے شماری ہے وہ پوری ہے۔ تو اگر حکومت کے پاس یہ چیزیں پوری ہوتے تو پھر اتنا میرے خیال میں جو چاپے پڑ رہے ہیں ایم این ایز کے گھروں پر، جو اس وقت ریڈ کی جا رہی ہے، جو تشدد لوگوں کو بنا رہی ہے، تو میرے خیال میں پھر آرام سے حکومت نے کل یا آج پرسوں اجلاس بلانا تھا اور اس کو کافی باری اکثریت سے جو قومی اسمبلی ہے اسے جو آئینی ترمیم بل ہے وہ پاس کرنا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ایک تو ہماری اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرو، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔